السلام علیکم، میں ہوں عمر شہزاد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے پی ڈی ایم کا، انہیں اس اپنے سارے جو ایکسرسائز تھی یہ ان کی جلسوں کی، جس طرح انہوں نے گوجرانوالا میں کیا، کراچی میں کیا اور اب آج وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں، اس سب جلسوں کے دوران پی ڈی ایم کے اس اتحاد کو جو ہے وہ کس قدر کامیابی ملی ہے، کون سی بڑی کامیابی ملی ہے اور حکومت جو ہے وہ کس قدر دباؤ میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں۔ ساتھ ہی یہاں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ پچھلی ویڈیو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ 11 جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کے نام سے تشکیل پایا۔ اس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جو ہیں، ان کی بیک پر جو دو ممالک ہیں سعودی عرب اور امریکہ، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس سال اگست 2020 میں جب سعودی عرب نے پاکستان سے اپنے جو تعلقات ہیں وہ ان میں ذرا اختلافات اور شدت پیدا ہوئی، اور سعودی عرب نے پاکستان سے اپنا $1 بلین واپس لے لیا اور تیل ادھار دینا جو ہے وہ بند کر دیا۔ یہ جب جو سعودی عرب نے پیسے پاکستان سے اپنا $1 بلین واپس لیا، اس چیز کا عمران خان سے پہلے میاں نواز شریف کو علم تھا کہ سعودی عرب اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے۔ اور آپ کو میں آج یہ بھی بتاتا چلوں، آپ یہ بات جو ہے تو وہ نوٹ کر لیں کہ سعودی عرب اپنے باقی پیسے پاکستان سے کب واپس مانگ رہا ہے، اس چیز کا بھی میاں نواز شریف کو علم ہے، کیونکہ یہ جب شاہ محمود قریشی کا جو بیان تھا سعودی عرب کے خلاف ایک دھمکی میز، اس کے بعد تو تعلقات بالکل ایک قسم سے منقطع ہو گئے اور اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے، تو سعودی عرب نے جو ہے تو اپنا جھکاؤ میاں نواز شریف کی طرف کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ پہلی بار اتنا کھل کر جو ہے وہ للکار رہے ہیں، اور وہ اپنی اس ساری ایکسرسائز کے دوران انہوں نے بڑی کامیابی بھی حاصل کی ہے، کیونکہ ان کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتیں، یہ اپوزیشن کی جماعتوں کو جو ہے احتجاج کر رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتیں، اور یہ حکومت کو بھی معلوم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے 1-2 دن پہلے حالیہ انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، میں خود جلسے کرتا رہا ہوں، لیکن اس چیز کا علم ہونے کے باوجود حکومت جو ہے وہ ایک غلطی کر گئی ہے، اور میاں نواز شریف جو چاہتے تھے، اپوزیشن جماعتیں جو چاہتی تھیں وہ اس میں کامیاب ہوئی ہیں۔ میاں نواز شریف کا اس قدر سخت بیانات دینے کا جو ہے تو وہ اصل مقصد ہی یہ تھا کہ حکومت کو دباؤ میں لایا جائے اور انہیں غصہ دلایا جائے، اور غصے میں وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس سے حکومت کا جو ہے وہ گراف نیچے آئے اور اپوزیشن کا یہ جو اتحاد ہے یہ اس کا گراف اوپر کی طرف جائے۔ آپ وہ کس قدر اس میں کامیاب رہے ہیں، آپ پچھلے جو چند دن گزرے ہیں اس میں دیکھ لیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیانات دیکھ رہے ہیں، ان کے الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ لیں، وزیر اعظم صاحب کا لہجہ آپ جو ہے وہ دیکھیں، اسی طرح جو وفاقی وزراء ہیں ان کے آپ بیانات، چہرے کے تاثرات اور ان کا لہجہ دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ اور کراچی میں جو کیپٹن ریٹائر صفدر نے کیا وہ بالکل قابل مذمت ہے، وہ کسی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور انہیں اس پر معافی مانگنی چاہیے تھی، شرمندہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس سب کے بعد جو حکومت نے وہ جس طرح سے کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت دباؤ میں ہے۔ اور دوسری جو حکومت نے غلطی کر دی ہے، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اور ان کے وزراء نے پورا زور لگا کے دن رات بلاول بھٹو زرداری کو ایک لیڈر بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو 11 جماعتوں کا اتحاد ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سٹیج پر تمام اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان موجود ہوتے ہیں، ایون کہ اگر آپ نون لیگ کی بات کریں تو وہاں بھی سٹیج پر مریم نواز ہوتی ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہیں تو وہ اپنا باہر سے جو ہے وہ خطاب اکثر کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیکھیں
تو آصف زرداری صاحب خاموشی سے ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، وہ بالکل خاموشی سے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو ہر جگہ پر جو ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ ان کی ایک بہت اچھی پریکٹس ہو رہی ہے، اور انہوں کو جو ہے تو وہ الیکشن کے لیے بھی اپنی ایک تیاری کا موقع مل رہا ہے، اور یہ سارا اس چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء کو جاتا ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے تو وہ ایک بڑا اچھا موقع فراہم کیا، اور انہوں نے بڑا ان کا ہاتھ ہے، بڑی محنت سے انہوں نے یہ سارا جو ہے تو معاملات یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ اور دوسرا، آپ یہ حکومت کے دباؤ کا اندازہ لگائیے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک وفاقی وزیر کا ذکر کیا تھا، انہی وفاقی وزیر کا جو ہے تو وہ اپنے دوست سے کہنا ہے کہ ہماری حکومت اس وقت جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں چاہتے ہیں کہ جو ہیں تو اپوزیشن کے جماعتوں کے، خصوصاً نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں کی جائیں، لیکن فواد چودھری کا اور وزیر اعظم کا اور میرا یعنی اس وفاقی وزیر نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم تینوں جو ہیں تو گرفتاریاں نہیں چاہتے، کیونکہ ہم تینوں کا خیال ہے کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، اگر گرفتاریوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا لیڈروں کی تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ اس دباؤ برداشت نہیں کر سکے گی، اور یہ اپوزیشن کا جو شو ہے یہ بالکل جو ہے تو وہ کامیاب ہوگا، ہم اسے کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن آپ کیپٹن صفدر کی گرفتاری والا ایشو دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت واقعی بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور بکھلاہٹ میں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، اور وہ وہی غلطی کر رہے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں جو اصل مقصد میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر چاہتے ہیں کہ حکومت یہ کام کرے، اسی وجہ سے تو وہ انہیں للکار رہے ہیں۔ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں جو ہے تو بتاؤں گا کہ اپوزیشن کی کس جماعت کے ساتھ حکومت کے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پر جو ہے تو وہ رابطے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کس وقت پی ڈی ایم کے اتحاد سے علیحدہ ہو جائے اور وہ استعفے بھی فروری میں شاید نہ دے۔